رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی زمانہ مبارکہ میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ لفظ کیا استعمال کیے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سرکار کے زمانے میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت کا یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت آپ چھوٹے ہیں، اور چھوٹے بچے بعض اوقات جماعت سے پیچھے رہ جایا کرتے ہیں، ورنہ تمام صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، یہ چھوٹے سے تھے اس وقت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ پاتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو میں جماعت کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر کے ذریعے پہچان جاتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، وہ اگر تھوڑا پیچھے رہ بھی جاتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت فرض نماز پڑھنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلند آواز سے ذکر فرماتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اکثر، لیکن ہمیشہ کرنا ثابت نہیں ہے، ہاں اکثر آپ نے کیا ہے اور یہ معمول رائج تھا اس زمانے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ یقینی سی بات ہے کہ سنت ہے۔ اب بھی بعض مسجدوں میں جماعت ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے 3 بار کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات دیر سے کچھ نمازی آتے ہیں جن کی نماز ایک یا 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، وہ اپنی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ جماعت جب مل کر ذکر کرتی ہے اور آواز بلند ہوتی ہے تو جو پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں قرات اور دقت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ کلام شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہنگامہ آرائی کسی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جماعت سے صرف وہی پیچھے رہتا تھا، میں بالغ کی بات کر رہا ہوں، نابالغ کی نہیں، جماعت سے صرف وہی بالغ پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے لیے جو بالغ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، وہ آ جایا کرتے تھے۔ اور ان میں جذبہ اتنا تھا کہ وہ اکثر پہلے سے پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو شاذ ہی کوئی ایسا ہے کہ دیر سے کوئی نماز اپنی بقیہ پڑھے، باقی سب آ کر وہاں پہ پہلے سے موجود ہوا کرتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں جب ذکر الہی بلند آواز سے ہوتا تو کسی کی نماز میں خلل کا سبب نہیں بنا کرتا تھا۔ لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی نمازیوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ آپ جیسی امام سلام پھیرتے ہیں آپ پیچھے دیکھیے 3-4 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنے لیٹ آتے ہیں لوگ۔ تو اب دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہے نمازی کی نماز میں خلل کا پیدا نہ ہونا یا نہ کرنا، یہ ضروری ہے، اور دوسرا ذکر الہی سنت کریمہ ہے۔ تو اب ان دونوں میں موافقت کیسے پیدا کی جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ ذکر تھوڑا سا اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں، اگر کوئی سنت کی نیت سے اس کا مسجد میں اہتمام کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہو۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی آبجیکشن کر دیتا ہے کہ جی آپ بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، میری نماز میں خلل پیدا ہوا، تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک روش ہے کہ فوراً کہتے ہیں کہ تم تو لگتا ہو تمہارا عقیدہ خراب ہے، نکل جاؤ یہاں سے باہر۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ کیوں ہم صرف اس بات پر کسی کے عقیدے کی خرابی کا ثبوت حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے آپ پیار سے محبت سے ان کو سمجھا دیں اور اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کریں، اور جو حضرات جانتے ہیں کہ اس مسجد میں بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ جلدی آنے کی کوشش کریں، اگر ذکر ڈسٹرب کرتا ہے تو اپنے وقت پر آئیں اور وقت پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو نمازیوں کا ضرور آپ کو خیال کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی رعایت رکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔